اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہے ملاحظۃ النحویہ الفعل۔ ٹھیک ہے، آج ہم کس کو اسٹڈی کریں گے؟ فعل کو اسٹڈی کریں گے۔ کس کو اسٹڈی کریں گے شمامہ؟ فعل فعل کو۔ فعل ہوتا ہے جب کام کے ساتھ زمانہ بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی ٹینس بھی موجود ہوگا۔ جی، کام کے ساتھ کیا موجود ہو؟ ٹینس بھی موجود ہو یعنی زمانہ بھی موجود ہو۔ زمانہ بھی موجود ہو، یعنی بتایا جا رہا ہو کہ یہ کام ماضی میں ہوا یا پھر حال میں ہو رہا ہے یا پھر فیوچر میں ہوگا، وقت کی جی، قید لگا دی جائے۔ اگر صرف کام ہو نا، ساتھ میں زمانہ نہ ہو، تو پھر وہ مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم ہوتا ہے۔ مست ہم، اسم جی۔ ٹھیک ہے، اگر صرف کام ہو، اس کے ساتھ وقت کی قید نہ ہو، تو پھر وہ مصدر ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زمانے کی قید لگ جائے، نہیں آیا وہ کام ماضی میں ہوا یا پھر وہ حال میں ہو رہا ہے یا پھر وہ مستقبل میں ہوگا، تو وہ فعل کے اندر آئے گا۔ وہ پھر فعل کے اندر آئے گا۔ شاباش۔ پھر فعل دیکھیے، انہوں نے کہا 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ماضی ہوگا یا پھر حاضر ہوگا یا پھر مستقبل ہوگا۔ کون کون سے افعال ہوں گے؟ ماضی ہوگا، ماضی، حاضر اور حاضر اور مستقبل۔ مستقبل۔ شاباش۔ اب ماضی کی گردان ایک مطلب عربک میں 2 ہی گردان ہیں، ایک ماضی کی گردان ہے اور ایک مضارع ہے۔ ماضی اور مضارع۔ ہاں مضارع۔ اب یہ جو مضارع ہے نا، اسی سے ہم حاضر کا معنی بھی لے لیتے ہیں، اسی سے ہم مستقبل کا معنی بھی نکالتے ہیں۔ گردان سیم ہی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اگر اس کے ساتھ سین یا سوفہ اٹیچ نہیں ہوگا تو وہ حاضر کا معنی دے گا، اگر اس کے ساتھ سین یا سوفہ اٹیچ ہو جائے گا تو وہ مستقبل کا معنی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو سین اور سوفہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا معنی حاضر میں رہنا ہے یا پھر مستقبل میں۔ مستقبل میں جانا ہے۔ شاباش۔ سین اور استاذہ جی، یہ سین اور سوفا تو وہ ایک اور بھی ساتھ تھا، آپ نے ایک اور ہاں حرف ہاں، بتایا تھا، لن۔ لن بتایا تھا۔ تو وہ کیوں نہیں پھر ساتھ آپ بتا رہے ادھر؟ یہ سین اور سوفا ہی ہے بس دو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بات تھوڑی سی نا مختصر بھی ہو رہی ہے، لیکن بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے بیان کی ہے، وہ پوری ڈیٹیل میں بہت زیادہ ڈیپتھ پہ نہیں لے کے جا رہے وہ ادھر فی الحال۔ ٹھیک ہے، اور جو لن ہے نا، وہ نفی کے لیے بھی آتا ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، ادوات النصب میں آئے گا۔ جی استاذہ۔ ٹھیک ہے، سو یہ ادوات النصب میں آگے آگے یہ لوگ اس ٹاپک میں کور کریں گے، تو اس وجہ سے یہاں پہ لن کو بیان بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لن ایک تو نفی کا معنی دیتا ہے، جب لن لگے گا تو نفی کا معنی دے گا، اور دوسرا یہ فیوچر کا معنی دیتا ہے، اور تیسرا یہ ادوات النصب میں سے، یعنی یہ فعل کو منصوب کر دیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ بیان نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ہم نارمل فعل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جو حالت رفع میں ہے۔ یہ بات ڈائجسٹ ہوئی شمع میں، جو بھی میں نے بولے جملے؟ جی، یعنی لن کو ہم اس طرح سے نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ فعل ڈسکس ہو رہا ہے جو حالت رفع میں ہے، یعنی آخر میں دیکھیں ضمہ ضمہ آ رہی ہے، یحدث، یتناول، اسی طرح جی، سیحدث، سیتناول، سیحاول۔ ٹھیک ہے، اگر یہ شروع جی، میں لن آ جاتا نا تو پھر وہ اس پہ فتح آ جاتی، ٹھیک، جی، آخری اس پہ۔ تو اسی لیے یہاں پہ ہم نارمل افعال کو ڈسکس کریں جہاں جو منصوب نہ کرے۔ تو سین اور سوفہ جب کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ کس کا معنی دے دیتا ہے؟ فعل مستقبل، مستقبل۔ کس کا معنی دے دیتا ہے؟ مستقبل، مستقبل کا۔ مستقبل کا۔ اردو میں مستقبل بولتے ہیں لیکن عربک میں ہم کیا بولیں گے؟ مستقبل۔ مستقبل۔ اچھا، اب جو فعل ہوتا ہے نا، عموماً اس کے ماضی میں جو پہلا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں 3 لیٹرز ہوتے جی، ہیں۔ جو فعل ہے اس کے ماضی کے پہلے پہلے صیغے میں عموماً کتنے لیٹرز ہوتے 3 لیٹرز ہوتے ہیں۔ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ اگر فعل ماضی کے پہلے پہلے صیغے میں 3 لیٹرز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد۔ یہ کون سا فعل ہے؟ ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ ثلاثی مجرد۔
हाँ हाँ, सुलासी का मतलब होता है 3, और मुजर्रद यस। कहते हैं फिक्स। ये फिक्स जी, कितने लेटर्स होंगे? 3 लेटर्स होंगे। 3 लेटर्स होंगे। अगर 3 से ऊपर हो जाए, यानी 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसको कहा जाता है सुलासी मजीद फी। यस। जी, ठीक है, अगर 3 से ऊपर हो जाए माजी के पहले पहले सिगे में, किसके सिगे में? पहले पहले सिरे में। पहले पहले सिगे में, तो क्या कहलाता है? सुलासी मजीद फी। जी। क्यों ऐसे कहलाता है? यानी सुलासी मीन 3, सुलासी मीन 3 मजीद, यानी अब उसमें हमने क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। इजाफा कर दिया फी ही उसमें। तो ओके। सुलासी में अगर हम इजाफा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? सुलासी मजीद फी। और वो 4 लेटर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है। जी, और कौन से सीगे में? पहले पहले सिरे में। हाँ, कौन से किरदार के? फिर उस्ताद हमें माजी के। फिल्म माजी की है ना। फिर माजी के। नाम माजी के। ठीक है। जी। अच्छा, अब जब भी हम कोई किरदार देखेंगे ना, उसमें बेसिकली 3 तरह के सीगे होंगे, फिर उसमें मजीद डिविजन आती हैं। कौन से 3 तरह के सीगे होंगे? सबसे पहले होता है गायब, यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है? गायब यानी थर्ड पर्सन। था, हाँ। फिर सेकंड होता है हाजिर, यानी जो प्रेजेंट हो। यस, सेकंड पर्सन। ठीक, इसको मुखातिब भी कहते हैं। गायब। और फर्स्ट पर्सन में अना आएगा। यस। और फिर आ जाता है मुतकल्लिम, यानी फर्स्ट पर्सन। जी। ठीक है, यही होता है ना, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होगा? मैं, या फिर हम, आई या वी। ये यस। होता है फर्स्ट पर्सन। फिर सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है, जिसके से हम बात कर रहे होते हैं। सामने वाला। सुनने वाला, साम सामने वाला। फिर गायब होता है वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही होती है। अब वो चाहे जी। सामने मौजूद हो सामने ना हो, हम उसको गायब कहेंगे। जी उस्ताद, ये ठीक है। क्लियर है। ठीक है, जैसे मैं और शमामा बात करेंगे मरियम के बारे में, हालांकि मरियम यहाँ पे मौजूद है, फिर भी हम उन्हें क्या कहेंगे? गायब। गायब। उम्मून लफ्ज़ से ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा वो मौजूद ना हो तब गायब होगा। ठीक है, लेकिन वो लेकिन अगर वो थर्ड मौजूद हो तब भी हम उसे क्या कहेंगे? गायब। गायब। अच्छा, अब फिर ये तो बेसिक्स 3 सीखे हो गए, या तो गायब होगा या मुखातिब होगा या फिर मुतकल्लिम होगा, फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन। फिर मज़ीद इसके अंदर डिवीजन होती है कि इसमें मुज़क्कर का सीगा होता है या फिर मुअन्नस होता है। ठीक है, मुज़क्कर के लिए भी गायब के सीगे होंगे और मुअन्नस के लिए भी। मुअन्नस के लिए भी गायब के सीगे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम मुज़क्कर के बारे में भी बात कर सकते हैं और मुअन्नस के बारे में भी बात कर सकते हैं, राइट। जी। इसी तरह हाजिर या मुखातिब के सीगे में भी क्या होगा कि जिससे हम बात कर रहे होंगे वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो मुअन्नस भी हो सकता है। अच्छा, और जो मुतकल्लिम है, ओहो चार्जिंग पे लगाऊं, जो मुतकल्लिम है उसमें भी अगेन क्या होगा? मोनस का सीगा भी होगा और मुजक्कर का सीगा भी होगा। हाँ, मुज़क्कर का भी हो सकता है और मुअन्नस का मुअन्नस भी हो का। सकता है। मोनस। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात क्या होती है कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए ना सेम ही सीगा यूज़ करते हैं मुतकल्लिम में।
مخاطب میں نہیں جی کریں گے، غائب میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مخاطب اور غائب میں الگ الگ صیغے ہوں گے، مذکر کے بھی مؤنث کے بھی، لیکن جب آئے گی بات میری تو پھر وہ مذکر مؤنث کا سیم صیغہ یہ یوز کریں گے۔ سیکھے جاتا ہے. سی کا یوز ہوگا. ہاں جی، سو ہم بات کر رہے تھے کہ جب غائب ہوگا تو غائب میں مذکر کا صیغہ الگ ہوگا، مؤنث کا صیغہ الگ ہوگا۔ اسی طرح جب جی مخاطب ہوگا تو اس میں بھی کیا ہوگا، مذکر کا صیغہ الگ ہوگا اور مؤنث کا صیغہ مؤنث کا الگ ہوگا. الگ ہوگا۔ لیکن متکلم میں کیا ہوگا، مذکر مؤنث کا صیغہ سیم ایک ہوگا. ہی ہوگا. سیم ہی ہوگا۔ اچھا، یہ جو میں کرا رہی ہوں نا فعل کی گردان کے لیے، یہی سارا کچھ فٹ ان ہوتا ہے ضمائر کی گردانوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ لوگ ان کے بھی ساتھ ساتھ لیکچرز لیتے رہیں گے۔ اچھا معمول یہ تھا پھر وہ فعل والے لیکچرز میں نے کہا تھا۔ کافی لیکچرز کمپلیٹ کیے ہیں اور ہوں شاید کمپلیٹ پورا نہیں کر پائی ہوں. چلیں ایسا ایسا کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیلی کا ایک لیکچر بھی سنیں گے، 30 days میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، 30 باجی انشاء لیکچرز۔ آپ ہاں کی ان لیکچرز کی پلے لسٹ مل سکتی ہے؟ ہاں ہاں بالکل مل سکتی ہے، میں بھیج دوں گی انشاءاللہ، یہ چینل پہ ہی پڑی ہوئی ہے۔ جی جزاک اللہ. نہیں، اچھا، پھر یہ جو مذکر کا صیغہ ہوگا یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی ایک مذکر کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ پھر جی یہ مذکر مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، ہم دو مذکر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ مذکر جمع بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مؤنث کا بھی یہی سین ہوگا کہ وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مؤنث کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یا پھر وہ مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دو مؤنث کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تھرڈ وہ جمع بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دو سے زیادہ مؤنث کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، رائٹ؟ جی اچھا، انگلش یا اردو ہوتی ہے نا، اس میں دو ہی صیغے ہوتے ہیں، سنگولر یا پلورل۔ عربک میں 3 طرح کے صیغے ہوتے ہیں، سنگولر بھی ہوتا ہے، ڈوئل بھی ہوتا ہے اور پلورل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے اور دو سے زیادہ، ایسے کر کے عربک لے کے چلتی ہے، ایک دو دو سے زیادہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ ہوں اچھا، پھر حاضر یا مخاطب ہوگا تو اس میں بھی کیا ہوگا، جب مذکر ہوگا تو اس میں بھی ہم سامنے ہمارا ایک مذکر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم مفرد سے بھی بات کر سکتے ہیں، مثنیٰ سے بھی بات کر سکتے ہیں اور جمع بھی ہو سکتی ہے. جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مؤنث کی صیغوں میں بھی کیا ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے. مفرد ہو سکتا ہے، مثنیٰ ہو سکتا ہے اور جمع ہو سکتا ہے. یہ شاباش۔ اچھا، اب متکلم میں ہم نے کہا مذکر مؤنث کے لیے سیم صیغہ ہوگا، جی مذکر مؤنث کے لیے سیم سیکھا ہوگا. سیم صیغہ ہوگا۔ پھر یہ جو متکلم ہوگا یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، اگین بتائیں ذرا، مفرد بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہم ہو سکتا ہے اور جمع بھی مثنیٰ ہوگا. بھی ہو یہ بھی سکتا ہے اور مثنیٰ بھی ہو جمع بھی سکتا ہو ہے اور سکتا ہے. مسلم بھی ہوتی جمع جمع بھی ہو بھی. سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مفرد کے لیے الگ صیغہ ہوگا، مثنیٰ اور جمع کے لیے سیم ہی صیغے ہوں گے متکلم میں، ہے. جی. ٹھیک ہے۔ مفرد کا صیغہ الگ ہوگا، مثنیٰ اور جمع کا سیم صیغہ ہوگا، یعنی ایک ہو گیا آئے اور ایک ہو جائے گا وی، بس، یعنی انا اور نحنو، آئے جی یعنی میں ایک، اور نحنو یعنی وہ نحنو ہم دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مثنیٰ اور جمع کے لیے متکلم میں سیم ہوگا. سیم صیغہ ہوگا، ڈیجسٹ ہوئی یہ بات؟ جی متکلم میں جی استاذہ. ٹھیک ہے، یہ اوور آل ایک ویو ہے جو آپ ہمیشہ کسی بھی کردان میں دیکھتے ہیں، ضمائر کی کردان میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا سینیریو بنتا ہے، اور فعل ماضی کی کردان میں بھی، فعل مضارع کی کردان میں بھی، ٹھیک ہے، کہ اس جی میں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو 3 صیغے ہیں صرف،
एक गायब है, एक एक हाजिर है और एक मुतकल्लिम है। लेकिन फिर जब हमने देखा उसके अंदर गए तो गायब में भी मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता मुअन्नस है, भी हो सकता है। इसी तरह हाजिर में भी, और मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। इसी तरह मुतकल्लिम में भी। मुज़क्कर हो सकता है, मुअन्नस हो हाँ, सकता है। लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस में हमने देखा मुतकल्लिम में सेम सीगा यूज होगा। ठीक है, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, मुतकल्लिम में सेम सीगा यूज करेंगे। ठीक है, शेयर कर जी लेंगे सेम सीगा। फिर हमने जी देखा कि गायब में जो मुज़क्कर होगा वो मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। तो जी। यानी गायब के मुज़क्कर के कितने सीगे बनेंगे? 3। 3 सीगे बनेंगे। शाबाश। इसी तरह मुअन्नस में गायब के कितने सीगे बनेंगे? अगेन तीन। 3। अगेन 3 के, वो मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गायब के कितने सीगे हैं? 3 सीखे। तीन। ओवरऑल 3 और 3 कितने और हो एक गए? बच्चे दो इंग्लिश 6। 3 तीन मुज़क्कर के, तीन 3 तीन मुअन्नस के, तो गायब मुअन्नस के के कितने सीगे हो गए? जी। टोटल 6। टोटल 6 हो गए। फिर इसी तरह जब हम हाजिर के देखेंगे तो हाजिर में मुज़क्कर के कितने सीगे हैं? तीन 3। 3। तीन कि मुज़क्कर मुफरद भी हो सकता है, मुज़क्कर मुसन्ना भी हो सकता है और मुज़क्कर जमा भी हो सकता है, तो 3 सीगे हो गए। इसी तरह मुअन्नस में तीन 3। 3। ठीक है, भी हाजिर में तीन मुअन्नस के भी 3 सीगे हो गए कि मुफरद भी हो सकता है, और मुसन्ना भी हो सकता है, जमा जमा भी हो मुसन्ना जमा दोनों जमा भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए हाजिर के या मुखातिब के कितने सीगे होते हैं तो आप क्या क्या देंगे? छः। 6 6। 6। शाबाश। फिर मुतकल्लिम की बात हमने की, हमने कहा मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस का सेम सीगा होगा, अलग अलग नहीं करेंगे, वो सीगा शेयर करेंगे। अब ये जो मुज़क्कर मुअन्नस का सीगा है ये मुफरद भी हो सकता है मुसन्ना भी। और अना नह। नहीं, मुफरद और जमा। मुफरद हम्म और जमा ठीक है, मुफरद और जमा। अब यहाँ पे सिंगुलर और डायरेक्ट जमा की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जमा में मुसन्ना भी कवर हो जाएगा, जमा में। मुसन्ना भी यानी कवर हो जाएगा। दादा जो आपने बताया मुतकल्लिम में मुफरद और हाँ, मुफरद का सीगा होगा एक, दूसरा मुसन्ना और जमा के लिए सेम सीगा यूज होगा। ये मैंने मिस कर दिया था जी, ठीक है। ठीक है, मुफरद का सीगा होगा और मुसन्ना और जमा के लिए सेम सीगा हो जाएगा। तो कितने हो गए जी। मुतकल्लिम के सीगे? एक मुफरद का और एक मुसन्ना और तो जमा का। दो। दो 2। ठीक है, एक मुफरद का अलग सीगा, मुसन्ना और जमा के लिए सेम सीगा। ठीक है, जी, एक हो गया मुफरद का और दूसरा मुसन्ना और जमा का मुसन्ना सीगा। मुसन्ना और जमा जमा के लिए सेम सीगा यूज होगा, तो 1 + 1 2। 2। दो। सो मुतकल्लिम के कुल 2 ही सीगे हैं, अना नहनु। ठीक है, अब ये जब ज़मीर है तो वो अना नहनु है, लेकिन जब वो माजी बनेगा तो फिर हम गर्दान को देख लेंगे कि इसमें कौन से सीगे बनते हैं। सो 6 गायब के, 6 हाजिर के और दो मुतकल्लम के तो मुतकल्लिम के। 2 मुतकल्लिम के। मुतकल्लिम के। ये 14 हो जाएंगे। हाँ हाँ जी। सो कुल एक गर्दान की जो स्टैंडर्ड है हमारा गर्दान का, वो कितने सीगों का है? 14 सीगों का। 14 सीगों का। सो हम देखेंगे इंशाल्लाह माजी के गर्दान में भी 14 सीगे हैं, इसी तरह जो मुजारे है उसकी गर्दान के भी 14 सीखे। 14 सीखे। 14 सीगे हैं। इसी तरह अगर आप लोग ज़मायर की गर्दानें देखेंगे ना, उनके भी कितने कितने ही सीगे होंगे? टोटल 14 14। 14। 14। 14 ठीक है, कुछ गर्दानें ऐसी आती हैं जैसे इसमें इशारा हो गया, इसी तरह अस्माउल मौसूला की गर्दान हो गई, या फिर फ़िआल अमर हो गया, या फिर फ़िआल नहीं हो गया, उसमें 6 6 सीगे आते होते हैं। ठीक है। सो एक स्टैंडर्ड कितना सेट हो गया हमारे पास, एक गर्दान में कितने सीगे होंगे? टोटल 14 सीखे होंगे। 14 सीगे होंगे। उन 14 में 6 गायब के लिए होंगे, 6 हाजिर के लिए होंगे और दो तो मुतकल्लम के साथ। 2 के लिए होंगे। मुतकल्लिम के लिए होंगे। चलो अब माजी की गर्दान हम देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब पिछले लेक्चर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी
اور اس کے علاوہ آپ لوگ نا وہ جو الہدی والی بک ہے جس سے میں نے پچھلے لیکچرز لیے ہوئے ہیں نا، ان میں اگر آپ ثلاثی مزید فی کے ابواب کو کھول لیں گے، وہ ہم نے بڑی پریکٹس کی تھی ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بھی نا، ماضی کی ساری گردانیں کی تھیں، مضارع کی ساری گردانیں کی تھیں، اور کیا کہتے ہیں امر اور نہیں کی بھی ساری گردانیں کی تھی، لیکن ہم نے ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ صرف بچوں کو میں دیتی تھی، میں بولتی تھی یاد کریں اور سنائیں، یاد کریں اور سنائیں، تو وہ کام آپ لوگ خود بھی الگ سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑی کا PDF مل جائے گا؟ ہاں ہاں مل جائے گا، مجھے یاد کرے گا، میں بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ جی بس. چل، اور کہیں پہ کوئی مشکل ہو، کچھ سنانے والا کام ہو تو مجھے آپ لوگ آرام سے سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے میسج کیا کہ باجی میں نے یہ گردان یاد کیا، مجھ سے سن لیں اور پھر سنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی استاد. چل اب ہم دیکھنے لگے فعل ماضی. اب فعل ماضی میں میں نے کیا بات کی تھی سب سے پہلے؟ غائب کے کتنے صیغے ہوں گے؟ 3 غائب کے کتنے صیغے 6 ہوں گے؟ 6 چھ 6 ہو 6. گئے. شاباش، 6 صیغے ہوں گے. یہ 3 مذکر اور 3 مؤنث کے. بالکل، جن میں سے 3 مذکر کے لیے ہوں گے اور 3 3 مؤنث کے مؤنث لیے کے. ہوں گے. 3 مؤنث کے لیے ہوں گے. اب وہ جو مذکر ہوگا وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو مثنیٰ سکتا ہے اور اور جمع بھی جمع. ہو. یس، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا جمع. ہے. اب ہم سب سے سمپل گردان لے لیں گے فعال کی، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم سولو کرتے ہیں. جی. فعال. عَلَى. اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے نا، اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ فتحہ آتی ہے پہلے پہلے صیغے میں، ٹھیک ہے؟ جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخری حرف پہ کیا آئے گی؟ فتحہ. 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 فعل، جیسے یہاں پہ دیکھیں، فعل، حدث، تناول، حاول، استطاع، مارس، فعل، قابل، ٹھیک ہے؟ سو جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ کیا آتی ہوتی ہے؟ فتحہ. فتحہ آتی ہوتی ہے. اچھا، اگر فعل ماضی معروف ہوگا، اگر فعل ماضی معروف ہوگا. معروف ہوگا تو عموماً اس کے پہلے حرف پہ بھی فتح آئے گی. معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف سے مراد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کام کرنے والا کون ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا، ٹھیک ہے؟ معلوم معروف ہے کا جو کیا مطلب ہوتا ہے؟ معلوم معلوم. ہونا. ہاں، ایسی چیز جو نارمل ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے، جیسے کچھ مشہور. رسومات ہوتی ہیں نا، کچھ رسومات معروف ہوتی ہیں، یعنی وہ پتہ ہوتا ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے، کچھ نارمز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر ہمارا محرم بھی ہے، ہم اس کے سامنے ہیڈ کو کور کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا جی. کلچر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا معروف چیز ہے. یا پھر ہمارے جو محرم ہے وہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں ملتے ہوئے، تو کیا ایک معروف چیز ہمارا کلچر ہے، نام ہے ہمارا. تو معروف ایسی چیز ہوتی ہے جو معلوم ہوتی ہے سب کو، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے اگر فعل میں جو ہے اس کا فاعل معلوم ہو کہ کام آخر کیا کس نے، تو وہ معروف ہو جائے گا. جی. پھر دوسرا صیغہ ہوتا ہے مجہول کا. دوسرا صیغہ کس کا ہوتا مجہول کا. مجہول. ہے؟ مجہول کا. اب اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کام کس نے کیا ہے، کام ہوا ہے جی. لیکن کیا کس نے یہ نہیں معلوم، تو کیا ہے؟ مجہول. دوسرا، سم ٹائم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کس نے کیا ہے لیکن ہم اس کا نام نہیں لیتے، جی. ٹھیک ہے؟ معلوم ہے کہ کس نے کیا، obvious ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے کیا ہے، لیکن بس ہم نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پہ کس نے پیدا کیا اس کا ذکر نہیں آیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، صرف بتایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پہ اللہ کی طرف نسبت نہیں دی گئی، کیوں؟ ادب کا تقاضا تھا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ایسی خصائص کے ساتھ پیدا کیا کہ انسان کمزور ہے نیچر وائز،
لیکن کیا ادب کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جو کمزوری کی نسبت ہے وہ ہم اللہ کی طرف دے دیں کہ اللہ نے ہی کمزور پیدا کیا ہے؟ حالانکہ معلوم نہیں. ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ ہم نہ کریں، تو اس وجہ سے یہاں پہ مجہول کا صیغہ آیا ہے. جی. دیکھیں کہ ہمیں معلوم تو ہے کہ فاعل کون ہے، لیکن پھر بھی ہم نے نام نہیں لینا، ادب کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. معروف میں کیا ہوگا، ہمیں پتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے اور کام کرنے والے کا نام موجود ہوگا، اس کا ذکر موجود ہوگا. ٹھیک ہے، بتا رہے ہوں گے کہ اچھا فلانے نے کام کیا ہے. لیکن مجہول میں کیا ہوگا کہ کام کرنے والوں کو سکپ کر دیا جائے گا، کہ جس نے کام کیا اس کا نام نہیں لیا جائے گا، یعنی فاعل کا نام نہیں لیا جائے نہیں گا. لیا نہیں لیا جائے گا. جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب فعل معروف ہوتا ہے نا تو فتحہ آتی ہے، جیسے فاعلہ. لیکن اگر فعل مجہول ہوتا ہے تو پھر اس پہ ضمہ آ جاتی ہے، فعیلہ. ٹھیک ہے. ہو گیا. تو جی. خیر ابھی ہم صرف ایک دفعہ معروف کو دیکھتے ہیں. تو پہلے حرف پہ فتحہ آ گئی اور لام پہ فتحہ آ گئی. اب یہ جو عین ہے اس پہ فتحہ بھی آ سکتی ہے، ضمہ بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتی ہے. فعل، فعول اور فاعلہ. جی. جیسے ہم بولتے ہیں فعل، فعل میں جیسے حدث، یا جیسے جلس، کتب، نصر. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں ہوگی. آپ ان مثالوں کو سالو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شماما، نوٹ کریں میں نے کیا کیا بولا. میں نے بولا کتب، میں نے بولا جلس، میں نے بولا اچھا. حدث، میں نے بولا نصارہ. اس کی پوری گردان آپ اسی پیٹرن پہ لکھ کے فالو کرتے ہوئے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. افشوں کو بھی کروائیے گا. ٹھیک ہے. اور عشرت بھی نہیں آنی، پتہ نہیں کیا سین ہے. انشاءاللہ. اچھا. پھر جیسے ہم بولتے ہیں فاعلہ، فاعلہ میں عالمہ، سامعہ. سامعہ، بالکل، حاسبہ. ٹھیک ہے. اور مثالیں نکالنی ہوئی تو بتا دیجیے گا، نکلوا دوں گی میں. ٹھیک ہے، یا پھر قرآن کھولیں گے نکال لیں گے مثالیں. پھر فاعولہ، جیسے کا سورہ، یا پھر جیسے کا روما. ٹھیک ہے. ضعوفہ. ٹھیک ہے. جی. یہ عین کلمہ فتحہ والا بھی ہو سکتا ہے، کسرہ والا بھی ہو سکتا ہے نا، ضمہ والا بھی ہو سکتا ہے. پہلے فا پہ ہم نے فتحہ فکس کر دی اور لام پہ بھی ہم نے فتحہ فکس کر دی. فتحہ فکس کر دی. اب جب اسی کا مثنیٰ بنائیں گے تو پھر الف کا اضافہ کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں الف الاثنین. الف الاثنین. ہاں، تو جیسے فعلہ ہے تو وہ کیا بن جائے گا، فعلا. کیا بن جائے گا، فعلا. ہاں میں الف آ جائے گا. الف آ جائے گا. اگر یہ فعولہ ہوتا تو فاؤلا. فعلا. فعولہ. جیسے وہ ہے جلسہ، تو پھر وہ کیا بن جائے گا مثنیٰ اس سے، جلسہ. 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 اچھا، پھر اگر یہ جمع ہوگا نا تو اس کے ساتھ واو لگا دیں گے. اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ. واو الجماعہ کیا کہتے ہیں، واو واو الجماع. باجی یہ فعلو. جلسہ کو فاؤلا کے وزن پہ جب لائیں گے تو اس کو ہاں، جیسے جلسہ جلسہ ہے تو ہوگا. کیسے بن جائے گا، جلا. جل فاؤلا کے جل. وزن پہ جلسہ کو جالوسا. نہیں لائیں گے فعولہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے، جلوسا نہیں ہوتا، جی فکس ہوتا ہے. فعل ماضی کے جیسے جلسہ وہ ہمیشہ جلسہ رہے گا، جلوسا نہیں بن جی سکتا. کروما ہمیشہ کروما ہی رہے گا، وہ کرما نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ صیغے فکس ہوتے ہیں، یہ یاد کرنے ہوتے ہیں. جی. یہ ٹھیک ہے. 5-6 ہیں شاید. ہاں ٹھیک، یہ مطلب یہ فکس ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ فلانے باب سے، یہ فلانے باب سے. آپ اس کا باب نہیں چینج جی کر جی سکتے. جی ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہاں اچھا. فعل، فعلا، پھر فعلو، واو الجماعہ لگ جائے گا، فعلو. ٹھیک ہے. جی. جیسے جی. جلا. جل. سا. ہاں، جلسہ. جلسہ سے کیا بن جائے گا، جلسہ. جلسہ. جل. جلسو. جلسو. جو پہلے والا سین یا سا ہے استاد، وہ فتحہ کے ساتھ ہے یعنی. ہاں، پہلے والے صیغے میں فتحہ کے ساتھ ہے، جلسہ یعنی فعلا. پھر مثنیٰ میں اوکے. کیا ہوا، اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہو گیا، فعلا یعنی جلسا. جی.
اور پھر نیکسٹ تھرڈ میں دینے میں کیا واو ہوا، آپ نے جمع. کیا کیا، واو الجماع کا اضافہ کر دیا. اب واو مدہ کے ساتھ ہمیشہ ضمہ سوٹ کرتی ہے نا، جی جی جی. سو وہ جلسہ سے کیا بن گیا، جلسو بن جائے گا. جلس جلس جلسو. جلسو فعلو، جلسو یا جیسے کتبہ ہے تو جمع واو الجماع لگائیں گے تو کیا بن جائے گا، کتبو. کتبو کتبو. ہاں جی خالہ، کلیئر ہو رہا جی جی سن رہی ہوں. ہے، ہاں چلیے. جی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ابھی بہت اچھی تو نہیں مجھے آ رہی کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا ابھی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ہاں تو میں نہیں، ابھی کوشش کر میں نا رہی ہوں ایسے ساتھ ساتھ. اس پہ سمجھا رہی ہوں کہ بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو تب بھی سمجھ میں آئے. شمامہ میرا ٹارگیٹ ہاں ہے جی. تو آپ کو بھی اسی لیے آ جائے گی انشاءاللہ. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ نوٹ کرنی ہے ٹرمینالوجیز. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بولا الف الاثنین، کہ وہ الف جو اثنین کے صیغے کو شو کرے، یعنی مثنیٰ کے صیغے کو شو کرے. سو یہ جو الف ہے یہ کس کے صیغے کا شو کرتا ہے، مثنیٰ کے صیغے کو. فعلا، جلسا، کہ ان دو لوگوں نے دو لوگ بیٹھے. جلسا، وہ دو لوگ بیٹھے. یا جیسے قرأ، ان دو لوگوں نے پڑھا. جیسے کتبا، ان دو لوگوں نے لکھا. لکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح فعلو، یہ ہے واو الجماع، کہ ان سب نے کام کیا. یا پھر یا جلسو، وہ سب کے سب بیٹھے ہیں. بیٹھے. بیٹھ گئے. کتبو، ان سب کے سب نے کام کیا. ہاں کام کتبو لکھا. ٹھیک ہے، کتبہ لکھا. لکھنے کو کہتے ہیں، کتبو ان سب نے لکھا. 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 ٹھیک ہے، سو اس طرح کے معنی میں تبدیلی آتی ہے. اب اگر ابھی ون ایک کتبا مؤنث، کتبا کتبو. ہاں پھر اس طرح اگر ایک مؤنث کے بارے میں بات ہوگی تو آخر میں تا ساکنہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، غائب میں جیسے تا ساکنہ لگتی ہے. سو کیا سے بن جائے گا، فعلت. فعلت. جلا ست. جلست ست. کتا بت. کتبت بت قارا. مت مت. چلے کرو مت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرأت میں بولنے کرم. لگی تھی. کرمت ٹھیک ہے، ذہن میں میرے قرأت تھا. کرمت. کرمت. قرأت، کر. سمی بڑی قول عت، سمعت. سمیت. حسیبت، علی مت. ٹھیک ہے. جی. ہم اچھا، پھر اگر مثنیٰ ہوگا مؤنث کے لیے تو ہم الف مدہ کا اضافہ کر دیں گے. کیسے بن جائے گا، الف مد کتبا ہاں فعلت تھا تو فعل، حالا فعلتا. فعلت سے حالتا فعل تا تا. فعلتا. ٹھیک ہے، یہ الف الاثنین جب لگا تو تا پہ زبر آ گئی. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا آتی ہے، زبر آتی ہے. زبر آتی ہے. کتبتا، جلستا، کہ وہ دو خواتین، جلستا وہ دو خواتین بیٹھی. جی. ٹھیک ہے، کتبتا ان دو خواتین نے لکھا. 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 اچھا، اب یہاں تک جو تھا ہمارا لام کلمہ جو تھا اس پہ حرکت تھی. ٹھیک ہے، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، یہاں پہ ضمہ تھی. فعلت، فعلتا، چار صیغوں پہ لام پہ فتحہ تھی اور جب واو الجماع آیا تو ضمہ آ گئی. تو یہاں تک لام کیسا تھا، متحرک تھا. یہاں تک لام کیسا تھا، متحرک تھا. متحرک تھا. آگے سے سارے صیغوں میں لام ساکن ہو جائے گا. آگے سے سارے ٹھیک. صیغوں میں لام کیسا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو جائے گا. سو آگے ہے جمع کے لیے. جمع کے لیے لگتا ہے نون، اور اس کو کہتے ہیں نون النسوہ. نون نون. النسوہ، وہ نون جو نسوہ کے لیے ہو یعنی خواتین کے لیے ہو. وہ نون جو کس کو شو کرے، خواتین کو. مؤنث خواتین. کو کرتے ہاں مؤنث کے لیے خواتین کو. ٹھیک ہے، یعنی مؤنث کے صیغے کو، مؤنث کے لیے کے صیغے کو شو کرے. اور ہو بھی کیا، جمع ہو بھی کیا، جمع جمع. جمع. سو وہ جمع نون مؤنث جو مؤنث کی صیغے کو شو کرے اور جمع کا صیغہ ہو تو کہتے ہیں نون النسوہ. نون نسوہ النسوہ. ٹھیک ہے. نسوہ. سو
فعلنا، فعل نا، نہ، میں نے کہا تھا نا آگے سے سارے سیغوں میں کیسا ہو جائے گا لام؟ ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو جائے گا. جیسے جلس جلس نا، نہ نہ، نہ یس. کتب نا، نہ نہ. نہ کتب قرأ نا، نہ. نہ یعنی کیا معنی بنے گا؟ وہ سب خواتین بیٹھی ہیں، جیسے جلسنا وہ سب خواتین بیٹھی، کتبنا ان سب خواتین نے لکھا. ٹھیک ہے. جی استاد جی. سو یہ تھے ہمارے غائب کے 6 صیغے: فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، رٹا آپ نے اپنے اون پہ لگانا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صحیح. یہ یوز اپنے مقام پہ ہی ہوتا ہے، لیکن شروع میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کو ترتیب اور رٹا لگانا ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ سمجھنے کا، دوسرا اسٹیپ رٹا لگانے کا، یوز آہستہ آہستہ آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. جی جی بھائی. انشاءاللہ. فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. ہر ایک کا معنی کلیئر ہے؟ جی استاد جی کلیئر. ضرور. اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنا کیسے؟ کہ پہلے اچھا مفرد تھا، جب مفرد سے مثنیٰ بنانا تھا الف الاثنین کا اضافہ کر دیا. پھر مفرد سے جمع بنانا تھا تو واو جمع. واو الجماع الجمع. کا اضافہ کر دیا. پھر اسی سے مؤنث بنانا تھا تو آخر میں تائے ساکنہ کا ساکن. اضافہ کر تائی دیا. ساکن. پھر فاعل. اسی سے مثنیٰ فاعل. بنانا تھا تو ہم نے کیا کر دیا؟ تا کے ساتھ الف کا بھی اضافہ کر دیا. الف کے اضافہ کر. یس. کہ تا شو کریے مؤنث مثنیٰ کس کیا کہتے ہیں مؤنث کے صیغے کو تا شو کریے مؤنث مونس کی کسی کی. صیغہ میں. مؤنث کے صیغے کو. اور فعلت یہ جو الف ہے یہ فعلتا. کس کے صیغے کو شو کرے؟ مثنى. نا. مثنیٰ کے. پھر فعلنا میں تو یہ نون آ گیا، نون نون نسوہ النسوہ. آ گیا تو نسوہ. ٹھیک جمع ہے. مونس ہو گئے. جمع جمع والا مؤنث. سیکھا. تکلیف نہیں دل پر. اتنا ڈائجسٹ ہوا؟ جی جی. الحمدللہ. الحمدللہ. اب یہ تو غائب کے 6 صیغے ہو گئے. اب غائب کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ کس کے 6 صیغے ہوں گے؟ حاضر کے. حاضر. حاضر کے. شاباش. اب حاضر کے بھی کتنے صیغے ہیں؟ 6. 6. 6. حاضر کے. ہاں. مذکر کے لیے 3 اور مونس کے مؤنث. لیے 3. مونس کے لیے 3. مؤنث کے لیے 3. چلے. اب ہم نے بات کر دی کہ آگے جتنے صیغے آئیں گے ان میں لام کیسا ہوگا؟ فتحہ کے ساتھ ہوگا. ہم، فتح آگے کے سارے ساتھ. اسی یہ دیکھیں یہاں سے فعلنا سے آگے سارے صیغوں میں لام ساکن او ہوگا. ساکن ہوگا. ساکن ساکن ہوتے. ہوگا. ٹھیک ہے. فعلنا سے آگے لام سارا آپ کو ہر جگہ ساکن ملے گا. ٹھیک ہے. جی. اچھا جی. کیا تھا ہمارے پاس؟ فا عین لام 3 لیٹر سے. سو میں نے کیا کہا آگے سے لام کیسا ہوگا؟ ساکن. ساکن. ساکن ہوگا. ساکن ہوگا. سو فعل. حاضر کے لیے ایک مذکر جب مفرد ہو سامنے ایک مذکر ہو تو ہم بولتے ہیں تا. کیا ہم نے پیچھے کافی سارے ہوں. چیپٹرز میں آیا تا. جی. فعلتا. فعلتا. کتب. تا. کتب تا. جلس. تا. تا. جلستا. تا. تا. ٹھیک ہے. سو انتا. انتا کے لیے تا یوز ہوتی ہے. انتا آپ کے لیے یو کے لیے تا یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے جب ایک مذکر ہوگا جس سے ہم بات کریں ہوں گے وہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کے لیے کیا کیا یوز کریں گے؟ تا. 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 انتا. جیسے میں جلستا. بولوں گی میرے سامنے اگر ایک مذکر ہے میں بولوں گی کتبتا آپ نے لکھا، جی. جلستا آپ بیٹھے. ہوں. جی. اچھا جی. جب یہ مثنیٰ میں آئے گا سو اس کے ساتھ فعلتما انتما یہ تما کا صیغہ لگ جائے گا. مثنیٰ کے لیے حاضر کے لیے کیا لگ جائے گا؟ تما کا تما. صیغہ بنی تما. میم اور الف سے اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. فعلتما. فعلتما. فعلتا سے کیا بن گیا؟ فعلتما. 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 ٹھیک ہے. ایک تو یہ الف الاثنین آ گیا، دوسرا اضافی میم بھی آ گیا. جی. ٹھیک ہے. کہ وہ حاضر اور غائب کے صیغوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. فعلتا فعلتما. پھر جب جمع آئے گا تو اس کو کہتے ہیں میم الجمع. فعلتم. تم. جب. فعلتم. تم.
تم، یہ جو میم ہے یہ جمع کے صیغے کو شو کر رہی ہے، فعلتم. تم جی. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم تم یوز کرتے ہیں، تم ویسے جمع کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عموماً جو یوز کرتے ہیں نا، تو یوز کرتے ہیں اردو میں، ہم، کیونکہ جو آپ ہے، یہ جو تم ہے نا، یہ جمع کے صیغے ہوتے ہیں، ادب کے لیے یوز ہوتے ہیں، ہے نا. ادب میں ہم جمع کا صیغہ یوز کرتے ہیں نا، آئیے، ہم، بیٹھیے. ہم. ٹھیک ہے، سارے جمع کے صیغے یوز کرتے ہیں ادب کے لیے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے نا جمع کا صیغہ نہیں یوز کرنا چاہیے. کہ اللہ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا وہ اسی لیے تو کا یوز کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے تو کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے بھائی یہ تو گستاخ ہو گئے، حالانکہ وہ گستاخی نہیں کر رہے ہوتے، وہ زیادہ ٹھیک صیغہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ واحد کا صیغہ یوز کریں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے تو یوز کرتے ہیں، مفرد کا صیغہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. تو فعلتا، فعلتما، اور جمع کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فعلتم. 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 جیسے جلس تم. تا. تم. ہاں چلیں، جلستا، پھر مثنیٰ کے لیے جلس تما. جلستما. تما، اور پھر جمع کے جلستم. لیے تم. تم. جلس تم. جلس تم. اسی طرح کتب، مفرد کے لیے کتبتا. کتب کتب تا، تا. تا. مثنیٰ کے لیے کتب تما. کتبتما. اور کتب جمع کے تم. لیے کتبتم. کتب تم. شاباش. اب جب یہ مؤنث کی بات آئے گی تو مؤنث کے لیے تا زیر تی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تا زبر تا مذکر کے لیے تو تا زیر تی مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. جیسے میں اگر مونس کے. آپ سب میں سے کسی ایک سے بات کروں گی تو میں بولوں گی فعلتی کتبتی. جیسے میں اگر شمامہ سے پوچھوں ماذا کتبت الآن، ابھی آپ نے کیا لکھا، تو کتبتی. ٹھیک ہے، شمامہ کے لیے میں کیا یوز کروں گی؟ کتبتی. یا پھر میں مریم سے بات کر رہی ہوں تو میں کہوں گی کتبتی. ٹھیک ہے، میں خولہ جی. سے بات کر رہی ہوں تو کتبتی. ٹھیک ہے، جی. تو تازیر تی کس کی صیغے کو شو کرتی ہے؟ مؤنث. مؤنث کے. مؤنث مؤنث واحد کا کون مؤنث سا؟ کی. حاضر کا صیغہ. مؤنث کا کون سا صیغہ؟ حاضر کا حاضر صیغہ. کا. حاضر. حاضر کا صیغہ. سو فعلتی. لام دیکھیں ابھی تک ساکن ہے، لام کا ساکن نہیں ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے، جی. ہم. اچھا جی. جو مثنیٰ ہے نا وہ سیم صیغہ یوز ہوگا، فعلتما، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. حاضر میں مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مثنیٰ کا صیغہ سیم ہوگا، فعلتما. ٹھیک. ہم. جی. اب وہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کیسے جملے میں کیسے پتہ لگے گا کہ آیا مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مؤنث کے بارے میں، ہے نا. جی. تو وہ سینس سے پتہ لگ جاتا ہے. جملہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے کے بیک گراؤنڈ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اچھا یہ فعال تمہا دو مذکر ہے یا فعال تمہا دو مؤنث ہے. ٹھیک ہے، سو اس کی پریشانی نہیں لینی. سو فعال تمہا مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی. مؤنث مؤنث کے کے لیے. لیے بھی. جیسے کتبتما، جلستما، قرأتما. ٹھیک. جی. جی. پھر آگے جو مؤنث ہے جمع ہے تو نون النسوہ. فعل تن، تم. فعل تن. تم. کیا کون سا صیغہ آئے گا؟ جمع مؤنث. ہاں ذرا بولیں، پڑھ کے بتائیں. فعل فعلتن. تن. یہ جو تا ہے یہ بتا رہی ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے، اور پھر آگے نون النسوہ آ گیا جمع کے لیے. فعل تن، فعل تن. تن. سو فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. کلیئر ہے اتنا؟ جی. جی. کلیئر ہے. ہم۔ اور آخر میں آ جائے گی ہماری کون سی صیغہ؟ متکلمین متکلم کے کے. لیے ہوتا ہے. ہاں متکلم، متکلم نہیں. ٹھیک ہے، متکلم. تکلم. متکلم کے صیغے. اب متکلم میں نے کہا دو ہی صیغے ہوں گے. یس. انا نحن.
ٹھیک ہے، انا ایک اور نحن. ہاں انا اور نحنو کا ایک مفرد کا ہو جائے گا اور ایک جمع کا ہو جائے گا. جمع. مذکر مؤنث کا مذکر مؤنث کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا. یہی دونوں صیغے مذکر کے لیے بھی یوز ہوں گے، یہی دونوں صیغے مؤنث کے لیے مؤنث بھی. کے لیے. مؤنث کے لیے بھی ہوں گے. اور جو جمع ہے اس میں مثنیٰ کا صیغہ کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جمع کے اندر مناسب مصدق کام کرنا. کا ہو مثنیٰ جائے کا گا. صیغہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. یعنی ایک ہو گیا انا، دوسرا ہو جائے گا نحنو. جی. سو انا کے لیے یوز ہوتا ہے تا پیش تو، فعلتو. انا کے لیے کیا یوز ہوتی ہے؟ فعلت. تا پیش تو. جیسے ہے جلستو، میں بیٹھی. قرأتو، میں نے پڑھا. جی. انعمتو، میں نے انعام کیا. انعمتو، میں نے انعام کیا، لیکن انعمتا، آپ نے انعام کیا. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم نے تم پہ انعام کیا تو کہتے ہیں انعمتو. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ تم، ہاں، کہ ہم جب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ میں، تو پھر تا زبر تا آتا ہے. جی. ٹھیک ہے. سو انا کے لیے کون سی تا یوز ہوتی ہے، جس پہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ دمہ. دمہ. ضم. ضمہ ہو. دمہ. فعلت. اور جمع کے لیے یوز ہوتا ہے فعلنا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نا الفاعلین، کہ وہ نا، نون الف نا، یعنی نا، نا الفاعل. یس، نا الفاعلین. کیسے لکھتے ہیں؟ الفاعلین، یعنی وہ نا جو فاعلین کو، یعنی بہت سارے فاعلوں کو شو کری ہے، جمع کو. جمع کو شو کری ہے. ٹھیک ہے، نا الفاعلین، نا الفاعلین، فائلین فائل کی جمع ہے. فاعل کی جمع. چلیے، یہ ہو گئی ہماری فعل ماضی کی گردان. اب اسی کے پہ آپ لوگ بٹھا کے اپنی باقی کی گردانوں کو مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو. اچھا، سو ابھی تک ہم نے دیکھا فعل ماضی. فعل ماضی میں ہم نے کہا کہ وہ معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجہول بھی ہو سکتا ہے. پھر ثلاثی مجرد کے ابواب میں بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جو صرف گردان دیکھی ہے نا، وہ ثلاثی مجرد کی گردان دیکھی ہے اور اس کے معروف کے صیغے دیکھیں. ٹھیک ہے شمامہ؟ جی استاد. اچھا جی. اب اسی طرح جو فعل مضارع ہے اس کا بھی یہی سین ہے کہ وہ یا تو ثلاثی مجرد کے باب سے ہوگا یا پھر وہ، ثلاثی مزید فی. یس بالکل، یا پھر وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہوگا. کیسے پتہ چلے گا کہ ثلاثی مجرد کا باب ہے؟ ہم اس کے ماضی میں جائیں گے. اگر ماضی کے جی. پہلے پہلے صیغے میں کتنے لیٹرز ہوں گے؟ 3 لیٹرز. 3 لیٹرز ہوں گے، وہ ثلاثی مجرد ہوگا. اب اگین کیسے پتہ لگے گا ثلاثی مزید فی ہے؟ ہم پھر پیچھے جائیں گے ماضی کے صیغے میں اس کے. تو اگر اس کے ماضی میں 3 لیٹرز ہوں گے تو وہ مجرد ہے، لیکن اگر 3 سے زیادہ ہیں تو مزید فی کے کیٹیگری مزید میں فی. آئے اب گا. جیسے دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں تناولا، جی. کہ دیکھیں کتنے زائد لیٹرز ہیں اس میں. 5. ہاں، ویسے تو اس میں یہ روٹ لیٹر بھی اس میں چلے زیادہ ہو جاتے ہیں. ہا والا کو دیکھیں، اس کا قصہ ہی اور ہے. ہا والا کو دیکھیں کہ کتنے ایکسٹرا لیٹرز آ رہے ہیں. ٹوٹل ایک. 4. الف کو انکلوڈ کریں گے. ہاں جی، الف الف ایک اضافی آ گیا. ٹھیک ہے، ہا واو لام تھا لیکن الف ایک اضافی آ گیا تو ہا والا بن گیا. ہا والا سے ہا والا بن گیا. ٹھیک ہے. جی. اسی طرح دیکھیں استطاع، الف بھی زائد آ گیا اور سین طاعین، اس کا روٹ لیٹر پتہ نہیں کیا ہوگا. استطاعت، اس کی، ہاں، اس میں یہ 4 ہیں اس کے روٹ لیٹرز میں، اس کو بھی چھوڑیں، 4 روٹ لیٹرز ہیں اس کے. مارسا میں دیکھیں میم راسین، الف کیا آ گیا؟ زائد آ گیا. ٹھیک ہے. قابلہ میں بھی کیا تھا؟ قاف والا، الف کیا آ گیا؟ زائد آ گیا. ٹھیک ہے. جی.
हम्म इस्तताअ यस्ततिउ इस्तताअ। इस्तताअ का रूट वर्ड क्या है? सीन ताइन है, क्या है इसमें? सदा जी तो वाओ आई नहीं होगा, तो आइन है। मुझे नहीं पता, ये नहीं होगा। अलिफ सीन तो सीन मुझे लगता है ये रूट लेटर का सीन है। जी बजी उर्दू में भी कहते हैं ना, इस्तात नहीं है, तो ये 4 हर्फ पे होगा। आई थिंक कुछ इसी तरह का सीन है, चेक करना पड़ेगा इसको। चलिए सो हम कह रहे थे फ़िल मुज़ारे। अब फ़िल मुज़ारे में हम देखा या तो सुलासी मुजर्रद होगा या फिर सुलासी मजीद फ़ी होगा। फिर दूसरा मारूफ भी हो सकता है, मजहूल भी हो सकता मजहूल भी है, हो सकता है। मारूफ का क्या मतलब है? जो नोन हो, हम्म यानी क्या नोन हो? नाम, उसका फ़ाइल नोन हो। क्या नोन हो? उसका फाइल नोन हो। हाँ, कि आखिर वो फ़ाइल किया किसने, फ़ाइल उसका नोन हो। हमें पता हो कि फ़ाइल को एक्ट करने वाला आखिर है कौन। ठीक है, फ़ाइल को करने जी, वाला आखिर है कौन। और इसी तरह दूसरा है मजहूल। मजहूल में क्या होता है? मजहूल में हमें मालूम नहीं होता, नाम नहीं लेते। हाँ, किसका नाम नहीं लेते? जिसने काम किया है, हाँ, जिसने काम किया, नहीं फ़ाइल का नाम नहीं लेते। किसका नाम नहीं लेते? फाइल का नाम नहीं लेते। फ़ाइल का नाम नहीं लेते। दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो कि हमें वो मतलब नॉर्मल सी बात होती है, सबको पता होता है किसने किया है, बस नाम नहीं लिया जाता। बल्कि कहने तीन बातें होती हैं, एक सबको पता है, फिर दूसरा जैसे हमने कहा अदब का तकाजा होता है कि नाम ना लिया जाए, फिर तीसरा मालूम ही नहीं। ठीक है, कुछ जी। भी रीजंस हो सकते हैं, या कहीं जरूरत ही नहीं पेश आ रही है। हम्म चल, अब इसकी गर्दान को देखते हैं, फ़िल मुज़ारे की। अब अगेन फ़िल मुज़ारे की गर्दान जब हम देखेंगे तो बेसिक कितनी तकसीम होगी? सबसे पहले किसके सीगे होंगे? मुफरत, हाँ, सबसे पहले बेसिक तकसीम, सबसे पहले गायब गायब मुतकल्लिम। के। हाँ सब गायब, ठीक है। सबसे पहले गायब जी के जी, सीगे होंगे, फिर हासिल के। मुतक, ओह हाजिर के, यस, हाजिर। और फिर लास्ट पे मुतकल्लिम, मुतकल्लिम की। मुतकल्लिम, शाबाश। सर जी मुता के मुत मुतकल्लिम। हम्म, अच्छा, गायब के कितने सीगे हैं? छः। छः। फिर हाजिर के कितने सीगे हैं? छः। छः। और मुतकल्लिम के कितने सीगे हैं? दो, दो। दो। ठीक है, सारी वही पुरानी कहानियां। अच्छा, फिर गायब को देखेंगे तो उसमें हम कौन से दो सीगे मुज़क्कर देखेंगे बेसिक? मुअन्नस, मुज़क्कर हाँ, मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस को देखेंगे। फिर हाजिर में भी हम मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस को देखेंगे। और मुतकल्लिम में भी हम मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस को देखेंगे, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम ही सीगा यूज हो जाएगा, राइट? मुतकल्लिम जी, अलग अलग नहीं यूज होगा। सो मुज़क्कर मुअन्नस को हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं, क्योंकि सीगा सेम यूज होना है। अच्छा, अब ये जो मुज़क्कर मुअन्नस है गायब में, ये मुफरद भी हो सकता है। मुसन्ना भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। यस, मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, और जमा भी हो सकता है। इसी तरह मुअन्नस भी। मुफरद भी हो सकता है, मुसन्ना भी और जमा भी। हम्म इसी तरह हाजिर के मुज़क्कर के सीगों में क्या होगा? आप उस्ताद दोबारा रिपीट करें। अब हाजिर में भी मुज़क्कर के कितने सीगे होंगे मुज़क्कर के? 3 सीखे होंगे। हम्म कौन कौन से? मु- हम्म मुफरत, मुसन्ना, जमा। मुफरत, शाबाश। मुफरद मुसन्ना जमा। इसी तरह मुसन्ना, हाजिर में मुअन्नस के भी कितने सीगे होंगे? 3 सीखे तीन। होंगे। मुसन्ना, हम्म जमा। हम्म मुफरद मुसन्ना और जमा।
پھر متکلم میں نے کہا مذکر مؤنث کا صیغہ ایک تو سیم ہوگا، پہلی بات. دوسرا دو ہی صیغے ہوں گے، ایک مفرد کے لیے اور دوسرا ایک مثنیٰ کے جمع لیے. مثنیٰ ہاں مثنیٰ اور جمع کے لیے سیم صیغہ، مثنیٰ اور جمع کے لیے سیم. سیم سی. ایک ہی ہوگا پھر. سیم صیغہ. اب باری باری دیکھنا شروع کرتے ہیں. اچھا فعل مضارع کی نا ہم نے علامتیں میں نے کرائی تھی نہیں کرائی تھی؟ شروع میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ یا بالکل. شروع میں التعین آ رہا ہوتا ہے. شروع میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اتعین اتعین آ رہا ہوتا ہے. التعین. ٹھیک ہے، حمزہ بھی آ سکتا ہے، تا بھی آ سکتا ہے، یا بھی آ سکتا ہے اور نون بھی آ سکتا ہے. نون بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لے لیتے ہیں یفعلو کو. فعل یفعلو، فعل یفعلو. یفعلو. کچھ باجی صیغے میں اس نے آپ کو کو کرائے ہوئے عطین کہتے ہیں یا یتین کہتے ہیں؟ ہیں جو بول رہے ہیں. پتہ ہی ہم نے تو جو عطین یاد مرضی کیا کریں. ہوا ہے. ٹھیک ہے اچھا. چلے، ہم نے اب لے لینا یفعلو. کچھ صیغے میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی یاد کرائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے سے بار بار آتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانے. ہوا وہ یفعل. ہوا یفعلو. یفعلو. پھر ہیا کے لیے یہ یہ بھی باجی تفعل ہوگا. تفعلو. ہیا تفعل. تفعلو. پھر یہ انت تفعل. انت تفعل. افعلو. تفعلو. انتی تفعلین. 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 یاد کرائے ہوئے میں نے، پیچھے کافی دفعہ گزرے. شمامہ میرے لیے تھوڑا سا نیو ہے تو ہوں کنفیوز ہو جا رہی میں ادھر ادھر. بتاتی ہوں. چلے، انا انا افعل. افعل. افعلو. نحن نفعل. نفعلو. نفعل. ہاں یہ صیغے پیچھے میں نے اتنی دفعہ کرائے نا، جو جو آتے تھے ہم کوشش کرتے تھے ہم ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دیکھیں. چلے اب یہ کیا ہے؟ اگر ایک مذکر ہے، یعنی سنگولر کی بات ہو رہی ہے اور وہ غائب ہے، تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے یفعلو. کیا یوز ہوتا ہے؟ یفعلو. یفعل. یفعلو. جیسے یکتب، جیسے یجلس، جیسے یقرأ. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ کیا جی ہے؟ حدث یحدث. جی. ٹھیک ہے، پھر اگر ایک ہو اور مؤنث ہو اور وہ تھرڈ پرسن ہو، غائب ہو، تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے تفعلو. ٹھیک ہے، جو تا جی. یا مؤنث کی صیغے کی تا ہے یا تفعلو. جی استاد. ٹھیک ہے، پھر آئے مذکر اور حاضر کا صیغہ. اب مذکر ہے، مفرد ہے اور حاضر ہے، تو اس کے لیے بھی تفعلو یوز ہوتا ہے. دیکھیں اب یہاں پہ مؤنث کے لیے بھی تفعلو تھا اور یہاں پہ مذکر کے لیے بھی تفعلو ہے. مؤنث غائب کے لیے تفعلو اور مذکر حاضر کے لیے تفعلو. دونوں کے لیے سیم صیغے ہیں. ٹھیک ہے، جی. کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جملے سے. جملے میں سینس پتہ لگ جائے گی، آیا ہیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا انتا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو میں بولتی ہوں جی. ہیا انتا، یہ سمجھ آتا ہے؟ جی جی. سمجھ آتا. جاتا ہے. ہوں اچھا، پھر اگر ایک ہو، مؤنث ہو اور حاضر ہو، تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے تفعلین. یعنی آپ کر رہی ہیں. جیسے اگر میں پوچھوں گی شمامہ سے ماذا تکتبین، آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جی. تکتبین، تجلسین، تقرئین. باجی تجلیسینا کیا تم بیٹھی ہو؟ ہاں بالکل، تجلسین آپ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جی. تجلسین، تقرئین. یہ استاذہ جی یہ مذکر کے آخری حرف کو زیر دے کر آگے یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. ہاں بالکل، ای کی ساؤنڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، باجی ابھی آپ نے کیا بتایا تھا؟ تفعلو مونس مذکر کے، ہاں ہاں غائب کے یہ لیے. مذکر کے لیے بھی آئے گا.
اور مذکر حاضر کے لیے بھی آئے گا، اور مؤنث جو ہے نا غائب کے لیے بھی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں اسکرین پہ ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. مونس حاضر کے لیے، مذکر غائب کے لیے. یس. مؤنث حاضر مؤنث غائب کے لیے، مذکر حاضر کے لیے. مؤنث غائب، مذکر حاضر. تفعل. ہم. چلیے، یہ وہ صیغے تھے جو ہمیں آلریڈی یاد تھے. اب ان صیغوں پہ آتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں. کون سا کلر چوز کریں؟ چلیے کالے کلر سے لکھتے ہیں. اچھا، پہلے تھا یفعلو. اب مثنیٰ کے لیے ساؤنڈ لگ جائے گی آنی. کیا ساؤنڈ لگ جائے گی مثنیٰ کے لیے؟ آنی. آنی. ایک ہو گیا الف الاثنین، پھر اس میں نون آ جاتا ہے ساتھ میں، نون کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یفعلانی کیسا بن جائے گا؟ یفعلان. یفعلان. یس، یفعلانی. اب اس طرح مؤنث کا تفعلو ہے، تو کیسا بن جائے گا مثنیٰ اس کا؟ فعلان. تفعلین. تفعلان. تفعلانی. شاباش. پھر نیچے ہیں حاضر کی صیغوں میں. اب دیکھیں مذکر کے لیے تھا تفعلو، پھر کیا بن جائے گا اس کا مثنیٰ؟ تفعلان. تفعلان. تفعلانی. دیکھیں سیم صیغے بن رہے ہیں، تفعلانی، ہے نا؟ جی. جی. اچھا، پھر مؤنث تھا تفعلینا. اس میں اگین مثنیٰ کے لیے کیا لگ جائے گا؟ تفعلان. تفعلانی. فعل. تو دیکھیں صرف کس کے ساؤنڈ کا ایڈ کرتے جانا ہے؟ آنی کی ساؤنڈ. تو یفعلانی اور باقی تین تفعلانی. سیم صیغے یوز ہو رہے ہیں، مؤنث غائب مثنیٰ. ٹھیک ہے، مؤنث ہوگی، غائب ہوگی، مثنیٰ ہوگی. جی. ٹھیک ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، مثنیٰ ہے، تب بھی تفعلانی. پھر مذکر ہے، حاضر ہے، حاضر. مثنیٰ ہے، تب بھی تفعلانی. مؤنث ہے، حاضر ہے، اور مثنیٰ ہے، تب بھی تفعلانی. ٹھیک ہے، سو تین جگہوں پہ تفعلانی ہے اور ایک جگہ پہ. یفعلان. اب کیسے فرق پتہ لگے گا جملے کے مطابق کہ آیا وہ ہما کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا انتما کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اب وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ ساری تقسیمیں آپ کو کیسے جملے کے سینس کے مطابق بتائیں گی کہ اچھا کون کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ویسے بھی ماشاءاللہ پڑھ تو عربی رہے ہیں، چیپٹرز میں آتا رہے گا تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرواتی جاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. انشاءاللہ. چلیے، یہ ہو گیا ہمارے مثنیٰ کے صیغے بھی کور ہو گئے. صرف کون سے رہ گئے؟ انا نحن. انا نحنو تو ہم نے آلریڈی دیکھ لیا تھا نا، افعلو نفعلو جمع کے رہ ہم. گئے. ٹھیک ہے، اب ان کو دیکھتے ہیں. یفعلو یفعلانی، جمع کے لیے اونا کی ساؤنڈ لگا دیں. سو یفعلو یفعلون. یفعلانی، یفعلون. 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 ٹھیک ہے، جمع کے لیے کیا یوز ہو جائے گا؟ اونا کی ساؤنڈ یفعلون. یفعلون. اب یہ یفعلون مذکر ہے، جمع ہے، اور غائب ہے. غائب ہے. اسی کے مقابلے میں اگر ہم آئیں مذکر جمع اور حاضر پہ، سو یفعلون کے بجائے وہ یوز ہو جائے گا تفعلون. کیا یوز ہو جائے گا؟ تفعلون. تفعلون. یعنی اگر یا آ رہی ہے تو وہ غائب کے صیغے کو شو کرے گی، جب تا آ رہی ہے تو وہ کس کے صیغے کو شو کرے گی؟ حاضر. ہم یفعلون تفعلون، یقرؤون تقرؤون، اونا. یجلسون تجلسون. ٹھیک ہے، جی. یکتبون تکتبون. تو یا ہو گئی غائب کی اور تا ہو گئی حاضر کی. حاضر کی. اب مؤنث ہے،
مؤنث کے لیے آتا ہے نون النسوہ. مؤنث کے لیے لاسٹ پہ کیا آ جاتا ہے؟ نون النسوة. ہاں. غائب ہوگا تو یفعلنا. غائب ہوگا تو يفعلن. یفعلنا. کیا ہوگا خولا؟ جی. غائب ہوگا مؤنث کے لیے جمع مؤنث تو یفعلنا. یفعلنا. ہاں جیسے یقرأنا، جیسے یجلسنا، جیسے یکتبنا. جی. اور اگر وہ حاضر کے لیے ہو جائے گا تو یفعلنا کی بجائے کیا لگ جائے گا؟ تفعلن. تفعلنا. تا کے ساتھ. شاباش. تفعلنا. یفعلنا اور تفعلن. تفعلنا. یہ گردانیں اچھے سے اپنے یاد کرنی ہے، اچھے سے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی آگے انشاءاللہ. آگے انشاءاللہ افعال الخمسہ کا ٹاپک اس میں دوبارہ اس گردان کو ہمیں چھیڑنا پڑے گا. تو اس لیے گردان یاد ہوگی تو آگے آسانی آئے گی. ٹھیک ہے؟ سو یفعلوا جی یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلون افعلوا. سمجھ آ جائے تو رٹا لگانا مسئلہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی ہے سب کو گردان؟ جی استاد الحمدللہ. خولا آپ کو؟ جی جی میم آئیے. الحمدللہ. چلے بس یہیں تک تھا ہمارا ٹارگٹ. الحمدللہ. یہ دیکھیے انہوں نے کہا الماضی، الحاضر، المستقبل. اب جو حاضر ہے اور مستقبل ہے دونوں مضارع کے ہی صیغے ہیں. بس مستقبل میں کیا ہوتا ہے، کس کا اضافہ ہو جاتا ہے؟ سین سین اور اور سوفا. سوفا. ہاں جی، سین یا صوفہ کا اضافہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ماضی میں حدث، مضارع یحدث. پھر مستقبل کے لیے کیا آ جائے گا؟ سیحدث. تناول يتناول سيتناول. حاول يحاول يحاول سيحاول. استطاع يستطيع سيستطيع. پھر مارس يمارس سيمارس. فعل يفعل سيفعل. قابل يقابل سيقابل. ٹھیک ہے؟ جی پھر آگے انہوں نے تدریب دی ہوئی، ایکسرسائز دی ہوئی ہے. کیا ہے ایکسرسائز؟ کہتے ہیں اختر، سلیکٹ کریں. اختر یعنی اختیار کریں، سلیکٹ کریں. الفعل المناسب، مناسب فعل کو. مما بین القوسین کما فی المثال. کس کو؟ جو مما، اس کو جو بین القوسین ہے. بین القوسین کا کیا مطلب ہوتا بریکٹس ہو. ان کے درمیان. ہے؟ ہاں جی، بریکٹس بریکٹ. کی. ٹھیک ہے، بین القوسین یعنی بریکٹس کے درمیان ہے. کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں. کیا کہتا ہے؟ اخی سیسافر غدا الی مکہ. کہتا ہے اخی، میرا بھائی، ڈیش فراغ. ڈیش کو بولتے ہیں فراغ. کیا بولتے ہیں؟ فراغ. فراغ. راو. ٹھیک ہے، رفع را الف غین. کہتے ہیں اخی فراغ غدا الی مکہ. اب دیکھیے غدن کی بات ہو رہی ہے. غدن کہتے ہیں کل کو. اب بھائی نے کل سفر کرنا ہے، میرے بھائی نے، تو اس کے ساتھ سافرا ماضی یوز ہوگا، یسافرو حاضر یوز ہوگا، یا سیسافرو مستقبل یوز ہوگا. مستقبل مستقبل. مستقبل. کیوں مستقبل یوز ہوگا؟ کیونکہ غدن کی بات ہو رہی ہے، ٹمورو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اخی فراغ الان الی مکہ. اب ابھی کی بات ہو رہی ہے، ناؤ کی بات ہو رہی ہے. اب بتائیں ماضی یوز ہوگا، حاضر ہوگا، یا مستقبل؟ حاضر. یوس. حاضر. مسافرہ. ہاں. سافرہ. نہ الان ابھی کی بات ہو رہی ہے. ابھی اگر ابھی ناؤ میں ابھی سفر کرنا ہو. یسافر. یسافر. یسافرو. یسافر پھر. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کی بات ہو رہی ہے. ناؤ یعنی حاضر کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہم یسافرو یوز کریں گے. سمجھ آیا؟ جی پھر کہتے ہیں اخی امس. ٹھیک ہے، اخی فراغ امس الی مکہ. اب امس، امس کہتے ہیں یسٹرڈے کو. ماضی کی بات ہو رہی ہے، یسٹرڈے. تو کون سا صیغہ یوز کریں گے؟ سافرا. سافر. اچھا، اب کہتے ہیں ہدا. وہ سارے مل گئے تو چلیے. پھر کہتی ہے، کیا کہتا ہے؟ ہدا لڑکی کا نام ہے. کہتے ہیں ہدا فراغ الکتاب قبل یومین. 2 دن پہلے. اب قبل یومین کی بات ہو رہی ہے تو بتائیں قرأت ہوگا یا تقرأ ہوگا یا ستقرأ ہوگا؟ قرأت.
قرأت قرأت. شاباش. کہ ہدا قرأت الکتاب قبل یومین، کہ 2 دن پہلے اس نے کتاب کو پڑھا ہے. پھر کہتے ہیں ہدا فراغ الکتاب الآن، الآن یعنی ناؤ، ابھی کی بات ہو رہی ہے، تو کون سا صیغہ یوز ہوگا؟ تقرأ. باقی عوام کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ہم۔ پھر کہتے ہیں ہدا فراغ الکتاب بعد غد، اب وہ کل کے بعد یعنی ڈے آفٹر ٹمورو، تو ڈے آفٹر ٹمورو کے لیے کیا آ جائے گا؟ ستقرأ. شاباش. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے جملوں کی سینس بنتی ہے. کلیئر ہے؟ ریموو کر دوں سارا؟ جی استاد. چلیں آگے. فہم المسموع ہے. فہم المسموع اس کے نا وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، وہ ٹیچر ریڈ کرتا ہے پھر اس سے ایکسرسائز سالو کرتا ہے. وہ میرے پاس ہے نہیں، تو ہم فہم المسموع کو ہمیشہ اسکپ کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے الصحة بین الماضی والحاضر، یہ پھر ہمارا چیپٹر ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی تک ہماری ابھی تک وحدۃ الاولیٰ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو بیسک چیپٹر ہے چیپٹر 1 ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس سے الدرس الرابع اسٹارٹ ہوگا ہمارا انشاءاللہ. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.